بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات تھی جس کی حفاظت بحالت زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتوں کے ذریعے کی جاتی تھی، چاہے وہ مکہ میں آپ کے قتل کا منصوبہ ہو یا یہودیوں کی بستی میں پتھر گرانے کا یا زہر کھلانے کا واقعہ ہو۔ ہر موقع پر من جانب اللہ آپ کی حفاظت کی گئی۔ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ دو خبیث الفطرت یہودیوں نے قبر اطہر سے جسد مبارک نکالنے کا غلیظ منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہاں بھی نصرت الہی مانع بن گئی۔ مشہور مجاہد فی سبیل اللہ اور بزرگ امیر المومنین سلطان نور الدین محمود زنگی ایک رات امور مملکت کی انجام دہی اور عبادت و وظائف سے فراغت کے بعد جیسے ہی سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دو اور چہرے نظر آنے لگے جن پر نحوست کے آثار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان نور الدین کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا یا معمود انقذنی من ھذا الشخصین، آپ نے فرمایا یا محمود مجھے ان دو شیطان صفت لوگوں سے نجات دلاؤ۔ سلطان نور الدین نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً بلایا۔ امیر المومنین نے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ہمیں بلا تاخیر مدینہ کی جانب جانا چاہیے۔ چنانچہ امیر المومنین نے فوراً کوچ کا اعلان کیا اور 30 نامور قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی سبک رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ پہنچ گئے۔ امیر المومنین نے مدینہ کے گورنر سے رسمی گفتگو کے بعد اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ چنانچہ باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کے ہر فرد کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ دمشق سے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد امیر المومنین کی طرف سے تمام اہل مدینہ کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے انعام بھی تقسیم کریں گے۔ ہر فرد کا حاضر ہونا ناگزیر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ہر شخص کو ہدیہ دیتے وقت امیر المومنین اس کے چہرے کو بغور دیکھتے تھے۔ تمام لوگ فارغ ہو گئے لیکن وہ دونوں چہرے نظر نہ آئے۔ امیر المومنین حد درجہ پریشان ہوئے۔ ایک اور گورنر سے پوچھا، کیا کوئی باقی تو نہیں ہے؟ گورنر نے بتایا کہ سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب نے شرکت کی ہے۔ 2 بزرگ ہیں جو اندلس سے آئے ہوئے ہیں، وہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عموماً کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے انہیں مدعو بھی نہیں کیا، انہیں خلل ہوگا۔ امیر المومنین کو سخت غصہ آیا اور فوراً انہیں بلانے کا حکم دیا۔ وہ دونوں آئے۔ سلطان نور الدین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خواب میں جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم حج کے لیے آئے تھے، پھر مدینہ آئے تو اب یہاں سے جانے کو جی نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے کہا، سچ بتاؤ ورنہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ان دونوں نے گھبراہٹ کے عالم میں حقیقت حال بتائی کہ ہم دونوں یہودی ہیں، ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ کس طرح ہم تمہارے رسول اللہ کا جسم اطہر ان کے روضے سے نکال کر اور اسلام مخالف طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب روزے میں رسول ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے کمرے میں پہنچے
اور ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لیا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ کمرے سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک شخص آرام سے اتر سکتا تھا۔ سلطان نور الدین نیچے اتر گئے۔ نیچے ایک بہت بڑی سرنگ تھی۔ آپ اندر چلتے گئے۔ جب سرنگ کے کنارے پہنچے تو انگشت بدناہ دیکھتے رہ گئے کہ اس کا آخری سرا روضہ اقدس کی دیوار تک پہنچ چکا ہے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ اس کے بعد ان دونوں نام نہاد یہودیوں کو عبرتناک سزا دی گئی، انہیں قتل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں طرف سیسہ پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروائی گئیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا ناپاک اقدام نہ کر سکے۔ یہ وہ فریضہ تھا کہ جس کے بارے میں سلطان نور الدین زنگی آپ کہتے تھے کہ اگر مجھے ساری جہاں کی مال و دولت مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے یہ فریضہ سر